اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید صدق اللہ العظیم. وقال الله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، یہ دو قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں جن کا تعلق پھلوں اور دانوں کی زکوٰۃ سے ہے. پہلی آیت میں جو سورہ بقرہ کی 267ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ اگر وہی بری چیز کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اسے قبول کرنے میں تم چشم پوشی کر لو. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پھل آئے تو کھاؤ ان کے پھل اور کاٹنے کے دن ادا کرو ان میں سے اللہ کا حق، اور بیجا خرچ نہ کرو، اور اللہ نے جو حد مقرر کیا ہے اس سے آگے نہ نکلو. بلا شبہ اللہ تعالی بیجا خرچ کرنے والوں اور اللہ کے حدود کو توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ رمضان کریم کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ گزشتہ دنوں میں کیے گئے ہر طرح کے اعمال کو قبول فرما لے اور آئندہ بھی اس کے حکم کے مطابق نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین کرام، اسلام نظام رحمت ہے. جس طرح اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں برساتے رہتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنے کی بارہا تاکید کرتے رہتے ہیں. اللہ نے جہاں خالص اپنا حق ادا کرنے کی ذمہ داری ہم سبوں پر رکھی ہے، اسی طرح بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی ذمہ داری ہمارے سر ڈالی ہے. وہی بندہ کامیاب ہے جو دونوں طرح کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو غریب، نادار، محتاج، تنگ دست اور مسکین افراد ہیں ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرتے رہیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی پریشانیوں اور مصیبت کو دور کرنے کی فکر کریں، کیونکہ یہ بس اس اللہ کا انعام ہے کہ اس نے کسی کو مالدار بنا دیا ہے. اسی لیے قرآن و احادیث میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غریبوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے، یتیموں اور بیواؤں کی مالی تنگی کو دور کرنے کی بارہا تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تاکہ یہ لوگ بھوکے نہ مر جائیں، جس طرح اللہ تعالی نے
ہمارے اوپر نماز، روزہ اور حج فرض کیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے۔ جس طرح ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی نے زمین اور باغ والے مالداروں پر ان کی زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار پر اور ان کے باغوں سے حاصل ہونے والے پھلوں پر ایک قسم کی زکوٰۃ فرض کی ہے، جسے عشر کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج ہم عشر پر بات کریں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے سلسلے میں نہایت ہی اہم ویڈیو آپ تک پہنچے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے پیغامات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقفیت ہو سکے اور وہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم سامعین کرام، عشر آپ کو اتنی مرتبہ ادا کرنا ہے جتنی مرتبہ آپ کے کھیتوں میں غلہ پیدا ہو یا آپ کے باغ پھل دیں، اتنی ہی مرتبہ یہ عشر آپ کو نکالنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کا حق ہم مارتے ہیں، اللہ کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، عربی زبان میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اسی سے عشر ہے، یعنی 10واں حصہ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ہماری زمین قدرتی پانی یعنی بارش اور چشمے سے یا کسی نہر، ندی، سمندر کے قریب رہنے کی وجہ سے خود بخود سیراب ہو جائے اور اس میں ہمیں پانی نہ دینا پڑے، اس زمین سے حاصل ہونے والے غلہ پر ٹوٹل غلہ کا 10واں حصہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا، یعنی اس مال کو 10 جگہ تقسیم کریں گے اور 9 حصہ اپنے پاس رکھ لیں گے اور 1 حصہ اس کے غریب و مسکین مستحق کو دیں گے۔ لیکن اگر اس غلے کو اگانے میں ہمیں پانی کا انتظام کرنا پڑا ہے، تب تو ٹوٹل مال کو 20 حصوں میں تقسیم کریں گے اور 19 اپنے پاس رکھ کر 1 حصہ مستحقین کو دے دیں گے۔ یہ بات حدیث شریف میں آئی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی سنن ابن ماجہ میں اس طرح کی روایت موجود ہے۔ محترم حضرات، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش سے سیراب ہو جاتا ہے اور خود بھی کسی ذریعے سے پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اگر زیادہ مرتبہ آپ نے سیراب کیا ہے تو 10واں حصہ نہ دے کر 20واں حصہ دیں گے، اور اگر قدرتی طور پر زیادہ مرتبہ خود بخود سیراب ہو گیا ہے تو 10واں حصہ دیں گے، اور اگر آپ نے بھی اتنی ہی مرتبہ سیراب کیا ہے جتنی مرتبہ وہ بارش سے سیراب ہوا ہے، تو آدھے غلے پر 10واں حصہ نکالیں گے اور آدھے غلے پر 20واں حصہ نکالیں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ کھیتی پر کیے گئے اخراجات کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورے غلے کا عشر آپ کو نکالنا ہے۔ اخراجات آپ کے ذمے ہیں، وہ غلے سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ محترم حضرات، آج کل لوگ بٹائی پر زمین دیتے ہیں۔ بطور مثال میرے علاقے یعنی مدھوبنی کے سہرول گاؤں میں مالک زمین کو بھی ہر خرچ میں آدھا حصہ دینا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر پانی خود دینا پڑا ہے تو دونوں اپنے اپنے حصے کا نصف عشر نکالیں گے
یعنی بٹائی کرنے والا اگر مسلمان ہے تو وہ اپنے غلے میں سے 20واں حصہ نکالے گا اور مالک زمین بھی اپنے حصے میں سے 20واں حصہ نکالیں گے۔ ایک صورت اور ہے کہ اگر میرے علاقے میں مالک زمین کچھ بھی نہیں دیتا ہے تو اسے 3 حصے میں سے 1 حصہ ہی بٹائی کرنے والا مالک زمین کو دیتا ہے۔ ایسی صورت میں مالک زمین 10واں حصہ نکالے گا کیونکہ اس کو یعنی مالک کو سیراب کرنے کا خرچ نہیں لگا، اور بٹائی کرنے والا 20واں حصہ نکالے گا اگر اس نے پانی سے سیراب کر کے غلہ اگایا ہے۔ اسی طرح سمستی پور کے علاقہ وارث نگر میں مالک زمین کو کچھ بھی نہیں دینا پڑتا ہے تو وہاں کے لوگ بھی 10واں حصہ ہی نکالیں گے، لیکن بٹائی کرنے والا 20واں حصہ نکالے گا اگر اس نے غلہ کو خود سے سیراب کر کے تیار کیا ہے، ورنہ تو وہ بھی 10واں ہی حصہ ادا کرے گا۔ محترم سامعین کرام، حنفی علماء کے یہاں اس زکوٰۃ کا کوئی نصاب نہیں ہے، یعنی کوئی متعینہ مقدار نہیں ہے کہ غلہ اتنا ہو تبھی اس پر یہ عشر نکالا جائے گا، بلکہ غلہ تھوڑا ہی ہو تب بھی اس پر یہ عشر نکلے گا، یعنی 10واں یا 20واں حصہ۔ جبکہ دوسرے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ جب تک 5 وسق سے کم میں عشر نہیں ہے، جو آج کل کے حساب سے 6 کوئنٹل 53 kg یا 7 کوئنٹل 50 kg تک وزنوں کے اختلاف کے حساب سے 7.5 کوئنٹل تک پہنچتا ہے، یعنی اگر غلہ اتنا ہے تب تو عشر ادا کرنا ہوگا، ورنہ عشر ادا کرنا نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زمین کا غلہ خود رکھے تو وہ عشر والے حصے کی قیمت لگا کر اس رقم کو مستحقین زکوٰۃ میں تقسیم کر سکتا ہے، ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر وقف کی زمین پر کاشت کی گئی ہے تو وہ جس ادارہ کے نام سے وقف ہے اس کی طرف سے بھی عشر کا حصہ نکال کر تبھی بقیہ غلہ و پیداوار کو وقف کے مد میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرف بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ فصل یا پھل تیار ہونے سے پہلے فروخت کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں خریدنے والے پر عشر واجب ہوگا، کیونکہ عشر فصل تیار ہونے کے بعد ہی فرض ہے۔ اگر کسی نے زمین سے ایسی چیزیں اگائیں جو نہ تو غلہ ہے نہ ہی پھل، لیکن اسے وہ جانوروں کے چارہ کے طور پر فروخت کرتا ہے تو ایسی چیز پر بھی اسے عشر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی سرپرست کے پاس کسی نابالغ کی زمین ہو تو اس کی طرف سے بھی اس کے سرپرست کو اس کے حصے کا عشر ادا کرنا ہوگا، کیونکہ عشر کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں سبزیوں پر بھی عشر ہے، لیکن اگر وہ سبزی تجارت کے لیے اگائی جائے تو مال تجارت کی وجہ سے عشر نہ ہوگا، بلکہ اگر وہ صاحب نصاب ہوگا تو سال گزرنے پر ان اموال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایسی ترکاریاں و سبزیاں جو جلدی خراب نہیں ہوتی، مثلا ادرک، لہسن، آلو، پیاز وغیرہ، تو ان میں بھی 10واں حصہ یا 20واں حصہ نکالنا ہے۔ ہندوستان کے کچھ حنفی علماء یہاں کی زمین پر عشر کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں، لیکن معاصر علماء کی بہت بڑی تعداد جو حنفی ہیں نے اس احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے کہ ہندوستان کی زمین پر بھی عشر ادا کیا جائے۔
اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدارس کے ذمہ داران فصل کٹائی کے وقت اپنے اپنے ادارے کے لیے غلہ وصول کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمین کی کٹائی کے بعد اس زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور عذاب خداوندی کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین کرام، اس زکوٰۃ کے بھی وہی لوگ مستحق ہیں جو مال کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی ہم یہ عشر کا مال ایسے مسلمان کو دیں گے جو زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور نہ ہی اس کا غیر ضروری سامان نصاب تک پہنچتا ہے، یعنی جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے وہی عشرہ لینے کا بھی مستحق ہے۔ آج کے اس لاک ڈاؤن میں جبکہ دنیا کھانے کو ترس رہی ہے، یہ نہایت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے غلوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ ایک تو زکوٰۃ نکالنے کا ثواب ہوگا، دوسرے کسی مسکین کے بھوک کو ختم کرنے اور اس کو کھلانے کا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کوتاہی کو دور کریں۔ محترم سامعین کرام، یہ زکوٰۃ چونکہ غلہ تیار ہوتے ہی ضروری ہو جاتی ہے، اس لیے اسے جلد از جلد ہی ادا کر دینا چاہیے، اندازہ سے نہیں بلکہ بالکل صحیح وزن کر کے ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کا حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پھلوں میں لوگ اس طرح کا عشر نہیں نکالتے ہیں، جبکہ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ پھل چونکہ گننے والی چیز ہے، اس لیے اس میں 10 میں سے 1 عدد ہم بطور عشر ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں جو کوتاہی ہے ہمیں اسے بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پھلوں اور غلے و اناج کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔